سر تعلیمی ادارے نظر نہیں آ رہے، اگر ہیں تو منشیات فروشوں کی ماجگاہ کا وہ منظر پیش کر رہے ہیں. مجھے لوگوں نے جو ووٹ دیے تھے وہ منشیات کے خاتمے کے لیے دیے تھے، اور میری آواز یہ تھی الیکشن میں کہ جب انشاءاللہ ہم الیکشن جیتیں گے تو باقاعدہ ہم یہ منشیات کا خاتمہ کریں گے. اور عوام کو معلوم ہے کہ منشیات فروش آئے ہیں، یہاں پسٹل بھی رکھی ہے میری، پھر ان کو ہم نے پکڑا ہے، گرفتار کیا ہے. ایک بندہ بھاگا، پھر اس کو بھی گرفتار کر لیا، پسٹل سمیت اس کو پولیس کے حوالے کیا. علاقے معززین بھی سارے موجود تھے. تو اس کے بعد ہم نے اس پہ کام شروع کیا. یہاں پہ ہمارے جو ینگ جنریشن ہے وہ سارے تقریباً ہیروئنچی اور چرسی یہ بن چکے تھے، کافی زیادہ تعداد میں ابھی بھی ہے. اور منشیات کے اڈے اس طرح تھے کہ کھلے عام وہ چھاپڑیوں میں اور ٹوکریوں میں رکھ کے باقاعدہ وہ بیچتے تھے. تو ہم نے اس پہ کام کیا. اس میں آپ کو یہ سارے ریسیونگ، اس میں گورنر صاحب کے ریسیونگ بھی موجود ہے، ڈی سی صاحب کے، ہر جگہ میں پہنچا ہوں. اس میں مجھے دھمکیاں بھی ملی، جرگے بھی آئے ہیں منشیات فروشوں کی طرف سے. باقاعدہ ایسے ایسے لوگوں کے جرگے آئے ہیں کہ بھائی وہ خود کو یعنی وہ برائے نام وہ علاقہ معززین بدماش ٹائپ کے لوگ تھے، ان کے جرگے بھی آئے. لیکن میں پیچھے نہیں ہٹا ہوں. جب بھی اس طرح منشیات کا معاملہ ہوا ہے، میں یہ عوام کو ہی معلوم ہے کہ میری آواز یہی تھی. میں ایس ایچ او کے پاس بھی گیا ہوں، ایس ایس پی کے پاس بھی گیا ہوں، اور آگے بھی میں گیا ہوں. اور اس میں میرے پاس جب سیٹ پہ بیٹھا تو سب سے پہلے میں نے کام یہ کیا تھا کہ میں نے منشیات کے خلاف اپلیکیشن ہی لکھی. اس کا جواب بھی مجھے گورنر صاحب نے دیا، ڈی سی صاحب کو میں نے کہا. بلکہ ہمارے جو چیئرمینس تھے، ہمارا جو پہلا پروگرام ڈی سی صاحب کے ساتھ ہوا تو یہ اپنے مسائل بیان کر رہے تھے. اور جب میری باری آئی تو جب میں اٹھا میں نے کہا بھائی مجھے کچھ نہ دو، لیکن میرے پاس جو 2 منشیات کے اڈے ہیں 65 سالوں سے چل رہے ہیں، میری ینگ جنریشن بالکل ساری ہیروئنچی اور چرسی بن چکی ہے. مجھے کچھ بھی نہیں ملے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس وبا سے اور اس بیماری سے جو نا ہماری جنگ منشیات سے ناسور ہے. اچھا ابھی یہ ہے کہ وہ منشیات کے اڈے الحمدللہ وہ ختم ہو جی، ریڈ ہوا یہاں پہ، باقاعدہ جو نا گرفتاریاں ہوئی، منشیات کے وہ اڈے ختم ہوئے. لیکن ابھی بھی منشیات آپ کو ہر گلی میں آپ کو ملتا ہے. اس طرح ہے کہ ہیروئنچی ہے، اور جو ہماری ینگ جنریشن جو اس کی عادی ہے وہ خرید کے لاتے ہیں. ہماری ریڈی گوڑ یہ سمندر کے پاس آگے وہاں ابھی مل رہی ہے، وہاں سے لاتے ہیں تو پھر یہاں گلیوں میں وہ باقاعدہ بیچتے ہیں، خود بھی پیتے ہیں اور بیچتے بھی ہیں. تو عوام گیس سے محروم ہے، گیس نہیں مل رہی، عوام چلا رہی ہے اس وقت، تو آپ کیا سمجھتے کہ گیس ان کا حق نہیں ہے؟ بالکل گیس ان کا حق ہے. گیس کے لیے باقاعدہ عوام کو لے کر میں کئی بار جو ہے نا میں نے دھرنے بھی دیے ہیں. وہاں عدنان صاحب ہے ان کا جو جی ایم ہے، پھر بات یہاں تک پہنچی کہ عدنان صاحب نے کہا کہ بھائی میں اگر آپ کورٹ جاتے ہیں تو میں کورٹ میں بھی یہ کیس لڑنے کے لیے تیار ہوں نا. تو وہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ ہاتھی ہے، یہ ہمارے میں صاحب بات کروں ہمارے بس کے نہیں ہیں. ہم نے صرف جب ہم وہاں بیٹھے ہیں تو جو گلیوں میں گیس نکلتا تھا اور باقاعدہ اس میں آگ لگتی تھی، تو میں وہاں بیٹھا ہوں اور کافی یعنی 10 12 13 بار ملاقات کے بعد جب کام نہیں ہوا تو میں روڈ پہ بیٹھا. جب ان کا جی ایم آیا عدنان صاحب، اس نے کہا بھائی آپ کیوں بیٹھے لوگوں کے ساتھ؟ میں نے کہا میں بیٹھا ہوں. تو کہہ رہے بھائی آپ کا مسئلہ ہے، آپ اس میں آ جائیں. میں نے کہا میں نہیں آ رہا ہوں، روڈ پہ بیٹھا رہا. پھر وہ مجبور ہوا کہ ابھی تو میڈیا بھی آئے گی، ابھی لوگ بھی آئیں گے، پولیس بھی آئیں گے. تو پھر انہوں نے 2 گھنٹے کے اندر ہمیں 2 ٹرک جو ہے نا پائپ دیا، اور وہ جو جہاں سے آگ نکلتی تھی باقاعدہ سیوریج لین میں لوگ ماچس کی تیلیاں جلا کے پھینک دیتے تھے بچے، اور اس میں آگ لگ جاتی ہے. 1 2 بچے اس میں زخمی بھی ہو چکے تھے. تو وہ 2 گھنٹے کے اندر جو ہے نا پوری ہم نے جو چوکی والی یہاں پہ بہت بڑی گلی ہے اس میں ہم نے وہ لین جو ہے نا وہ چینج کی. اور ابھی مسلم آباد کالونی میں انہوں نے تقریباً آج سے 12 13 سال پہلے لائن بچائی ہے، اور وہ بچھی ہوئی ایسی پڑی ہے، لیکن اس کو کنیکٹ نہیں کیا انہوں نے. جب گیس والوں سے پوچھتے ہیں، انہوں نے مجھے کورٹ کے کچھ ڈاکومنٹس دکھائے کہ بھائی وہاں کے سیاسی لوگ جو تھے، یہاں کے پہلے جو ٹاؤن ناظمین تھے، اور وہ کہہ رہے وہ ہم سے پیسے مانگتے تھے، کروڑ روپے کا مطالبہ تھا ان کا، تو اس وجہ سے یہ کام رکا ہوا ہے. ابھی بھی ان سے بات کرا تو وہ آپ کو باقاعدہ ڈاکومنٹس دکھاتے ہیں کہ ہم سے کروڑ روپے مانگے جاتے تھے. تو ہلکا پھلکا کام ہم اس سے کروا لیتے تھے، لیکن جو بڑا کام ہے جو کنیکشن کروانا ہے اس میں ہم ناکام رہے. اور یہ ہے کہ ہر بار دھرنے کے بعد جو ہے نا پھر تھوڑا بہت کام ہوتا ہے. ہر سال جب بھی بارش ہوتی ہے، جو برساتی نارا وہ پانی اس میں زیادہ آ جاتا ہے، اس میں بچے گرتے ہیں، بچے پانی کی نظر ہو جاتے ہیں، لوگوں کے بچے جہاں بھاگ ہو جاتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس حوالے سے کام کیا جائے، اس چیز کو روکا جائے تاکہ یہ برساتی نالا صرف برسات کے وقت ہی کام آئے؟
یہ برساتی نالا جو ہے نا، اس میں تقریباً میں 50-60 سے زائد یہ میں اپلیکیشن دے چکا ہوں، اور پھر اپلیکیشن دینے کے بعد باقاعدہ بار بار ملاقات بھی میں نے کی ہے. یہ برساتی نالا ہے ہمارا، اور اس میں کیمیکل زدہ پانی انڈسٹریز کا، گل احمد کا، الکرم کا، یونس ٹیکسٹائل مل کا، IIL کا، اس طرح جو انڈسٹریز ہیں ان کا پانی غیر قانونی طور پر یہاں پہ آ رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈسٹری میں وہاں بیٹا کون ہوتا ہے؟ وہاں پہ یا ریٹائر میجر بٹھا دیتے ہیں، یا کوئی کرنل ہوگا ریٹائر، وہ بٹھا دیتے ہیں. آپ کے ادارے آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، ان کا ساتھ دیں گے. وہاں سے جو ہے نا باقاعدہ ان کو کپڑے بھی ملتے ہیں، سسٹم بھی ملتا ہے. حالانکہ یہ پورا فائل آپ یقین کریں، یہ آپ دیکھیں، یہ پورا فائل یہ نالے پہ ہیں. اس میں گورنر صاحب کا، کمشنر کراچی کا، DC کا، اسسٹنٹ کمشنر کا، DMC کا، میئر کراچی کا، یہ سب کے ریسیونگ اس میں موجود ہے. اور اس پہ ہم صرف اتنا کر سکے ہیں کہ ہم نے نالے کی 1-2 بار صفائی کی ہے. باقی اتنے پاورفل لوگ ہیں یہ کہ نہ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو MNA جو ہے نا یہ پانی روک سکتا ہے، نہ ابھی تک روکا ہے. یہ کم از کم 30-35 سالوں سے آ رہا ہے. بہت سارے MNAs گزرے ہیں، MPAs گزرے ہیں، کوئی MNA MPAs کوئی وزیر اس پانی کو نہ روک سکا. اس کے باوجود یہ ہر جگہ سے ریسیونگ ہے، آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. یہ صرف نالے پہ کام ہوا ہے. اور ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے صرف اس کو صفائی کروائی ہے 1-2 بار. بارشیں ہوتی تھی خود اس میں کود جاتے تھے، لوگ ساتھ ہوتے تھے، گاڑیاں DMC کے لیے آتے تھے. تو یہ نالا غیر قانونی طور پر اس میں پانی آ رہا ہے، اور اس میں بہت بڑا نقصان ہوا ہے ہمیں. کم از کم 12-13 بچے اس میں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. آپ کی 4 سالہ کارکردگی پر عوام مایوس کن دکھائی دے رہی ہے. عوام نے نئے آنے والے الیکشن سے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ بالکل، عوام جو ہے نا جو کام ہم نے عوام کے لیے کرنے تھے وہ ہم نہ کر سکے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ عوام کو ہم سے مایوسی ہو سکتی ہے، بالکل وجہ ہے ان کی کہ وہ کام ہم نہ کر سکے. عوام کو شکوے شکایت ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ عوام کو ہم سے نفرت نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ الحمدللہ ابھی تک ہم نے نہ تو پولیس کو کوئی بتا دیا، نہ عوام کو پولیس اور عوام کے کوئی معاملات کیے، نہ کسی ادارے سے ہم نے کوئی اس طرح معاملات کیے ہیں کہ اس میں ہمیں فائدہ پہنچے اور عوام کو نقصان پہنچے. بلکہ بہت سارے کام ہم نہ کر سکے، ہماری مجبوری تھی، بس ہم وہ نہیں کر سکے. جیسے نالے والا مسئلہ ہے. ابھی تو عوام نے بائیکاٹ کا اعلان کیا، اگر واقعی انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ اگر میں تو ان کے ساتھ ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں، بلکہ میں تو کچھ دوست میرے پاس آتے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی اس طرح اس میں الیکشن لڑنا یا اس میں چیئرمین اور ناظم بننا یہ تو فضول ہے. یہاں پہ کوئی نظام نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. جو اوپر اداروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہر چیز پہ جو نا وہ آپ کو اس طرح کے اب رشوت چلتی ہے سسٹم. اگر آپ رشوت نہیں دیں گے آپ کا کوئی کام نہیں ہوگا. اور اس کے لیے ہم نے چاہے پولیس کا محکمہ ہوا یا دوسرے ادارے ہوئے، الحمدللہ ہم نے ابھی تک کسی کو جو نا کوئی رشوت نہیں دی، بلکہ کوشش کی ہے کہ کچھ کام ہو جائے. لیکن پھر بھی 9.5 کروڑ روپے کا کام فنڈ نہ ہونے کے باوجود الحمدللہ UC میں نے کروایا، اور اس کا ایک چیز کی میں آپ کو وزٹ بھی کروا سکتا ہوں. ناظرین، ڈسٹرکٹ میر کی UC نمبر 2 ایک قدیمی اور سب سے بڑی UC ہے. روشنیوں کے شہر میں اندھیرا، پسماندگی سندھ کے بڑے عہدیداران پر، سیاسی رہنماؤں پر، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور ان کے دیگر جو قائدین ہیں، ان کے دیگر جو سیاسی رہنما، ان کے پارٹی کے رہنما، ان کی کارکردگی پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ایک قدیمی اور بڑی UC جس میں ایک بھی سہولت جو ہے وہ نظر نہیں آتی. نہ یہاں پر تعلیم ہے، نہ یہاں پر اسکولنگ ہے، نہ سیوریج سسٹم ہے، نہ یہاں پر کوئی ہیلتھ کا نظام ہے، نہ یہاں پر سڑکیں ٹوٹی پھوٹیاں یقیناً آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. عوام ووٹ دیتی ہے تاکہ ان کے مسائل حل ہو سکیں، عوام ٹیکس دیتی ہے تاکہ ان کو ریلیف مل سکیں. ان تمام اداروں کے سربراہوں کو جگانا چاہتا ہوں، ان کو بتانا چاہتا ہوں، اگر وہ مجھے سماعت کر رہے ہیں، اگر وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستانی عوام ہے، یہ ٹیکس دیتی ہے اور بنیادی سہولیات ان کا بنیادی حق ہے.
جن حقوق سے یہ محروم ہیں ان کو یہ حقوق جو ہیں وہ میسر کیے جائیں، تاکہ یہ آپ کے الیکشن کا بائیکاٹ کرنے کی بجائے خوشی سے الیکشن کو خوش آمد کریں اور اپنا قیمتی ووٹ دے کر آپ کو مزید کامیاب بنائیں۔ پروگرام مظلوم کی آواز کے ساتھ اسحاق جاوید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔